وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آپ حضرات سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 888 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ ترمذی شریف کی حدیث میں مارکہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی مرویات میں سے روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد اس نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بھائی اپنے بھائی سے یا کوئی دوست اپنے دوست سے ملنے کے لیے جائے اور ملاقات کے وقت کیا وہ اس کے سامنے جھک سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ فرمایا، کیا اس کو گلے لگا کر چوم سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ اس نے پھر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے مصافحہ کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، یہ کر سکتا ہے۔ دو کام کرنے سے منع فرمائے اور ایک کام کرنے کی آپ نے اجازت فرمائی۔ فرمایا، کیا دوست سے ملنے جائے تو کیا اس کی تعظیم میں جھک سکتا ہے؟ فرمایا، اس کی تعظیم میں جھکنا منع ہے۔ اب ذرا سمجھا دوں کتنا جھکنا منع ہے، کہ اتنا جھکنا منع ہے کہ رکوع کی حالت ہو جائے، جیسے ہم رکوع میں جھکتے ہیں نا، تو ایسی تعظیم کرنا یہ اس کی منع ہے، ممنوع ہے، حرام ہے، جائز نہیں۔ یہ بات میں رکھیے گا۔ اس سے کم ہو تو کوئی حرج نہیں، اس سے کم ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہاں کام ہو تعظیم والا لیکن کام ہو دوسرا۔ مثال کے طور پر کوئی پیر صاحب ہوں آپ کے اور آپ نے ان کے پیروں میں چپل پہنانی ہے یا سیدھی کرنی ہے تو جھکنا پڑے گا۔ یا آپ کے استاذ بڑے موجود ہیں کھڑے ہوئے، تو شاگرد دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ کہ استاد کھڑا ہوا ہے اور کسی بچے سے کہے جاؤ میری چپل لے آؤ، اس نے حکم مان لیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن شاگرد وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے جو استاد کے مزاج کو سمجھتا ہو یا پیر کے مزاج کو سمجھتا ہو، کہ میرے استاد صاحب جانے لگے ہیں تو میں ان کی چپلیں اٹھا کر پہلے سے لا کے رکھ دوں۔ تو اب اس نے حکم نہیں کیا، استاد نے، اس نے ازہو تعظیم کی، تو اس سے استاد کا دل خوش ہوتا ہے، وہ اس کی دل کی گہرائیوں سے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ کیا ہی یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ اگر ہماری ماں جانے کا ارادہ کرے گھر سے باہر اور تلاش کر رہی ہے، فوراً چپلیں ڈھونڈ کے ماں کے قدموں میں لا کے نہ رکھ دیں۔ ارے سمجھیے، تو والد جانے لگا ہے تو کیوں نہ والد اٹھنے سے پہلے اس کی چپل لا کے اس کے قدموں میں رکھ دیں کہ ابا جی یہ لیجیے۔ جھکنا تو وہاں بھی پڑے گا نا، لیکن اس جھکنے کا ثواب ہے، اس جھکنے کا ثواب ہے اور یہ شرعاً جائز ہے۔ اب یہاں میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، 4 چیزوں کا دیکھنے کا ثواب ہے، میں ان میں سے ایک کا تذکرہ کروں گا، 3 کی باتیں پھر انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ 4 چیزوں کو دیکھنے کا کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ ثواب ہے۔ میرے نوجوانوں، انہی میں سے باپ کا چہرہ بھی ہے۔ ارے کہیں نہ زور سے سبحان اللہ۔ انہی میں سے باپ کا چہرہ بھی ہے، ماں کا چہرہ بھی ہے۔ ایک نگاہ دیکھنے سے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ گھر بیٹھے مقبول حج کا ثواب۔ پھر ہم کیوں محروم ہیں اس سے؟ ہم تو دیکھتے ہی گھور کے ہیں والدین کو،
او پیار کی نگاہ سے دیکھ ثواب پانے کی نیت سے. تیرا والی تیری ماں سامنے بیٹھی ہو تو آنکھیں بند کر, دل میں تصور کر, اللہ تیری رضا کی خاطر میں دیکھ رہا ہوں, پھر آنکھیں کھول کے دیکھ, پھر ثواب ملے گا. ثواب حج کا مل رہا ہے. یہ 10-20 نیکیوں کی بات نہیں ہو رہی, حج کا ثواب. اور وہ حج بھی وہ جو مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں. تم لاکھوں روپے خرچ کر کے جاؤ, حج قبول ہو نہ ہو بات کی بات ہے, لیکن گھر بیٹھے ہر روز تمہیں مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے. کیوں محرومی ہے؟ اس سے محروم بولیے اس سے محروم نہیں ہونا ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا, رسول اللہ کوئی ایک سے زائد بار دیکھے تو, ایک سے زائد بار دیکھے تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ 100 بار بھی دیکھے گا اللہ اس کو 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ ہے تعظیم, جھکنا منع ہے. ایک ہے تعظیم اور ایک ہے عبادت. اس کا فرق بھی سمجھا دوں پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. عبادت اور تعظیم میں فرق ہے, ٹھیک ہے؟ عبادت اور تعظیم میں کیا ہے بولیے فرق ہے. مثال کے طور پر ابھی آپ نے نماز پڑھی, قیام کیا تھا, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھے, ارے بولیے تو کھڑے ہوئے تھے نا, یہ نماز تھی, عبادت تھی. یہ کیا تھی؟ عبادت تھی. اگر کوئی میرا شاگرد میرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے, یہ تعظیم ہے, اب عبادت نہیں. اسی طرح اپنے پیر کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے تو یہ کیا ہے بولیے تعظیم ہے, عبادت بولیے ہرگز نہیں ہے. اور ہم ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں, ارے بول تو دیجیے ہاں نا, تاکہ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں آپ, میں زندوں سے خطاب کر رہا ہوں. آپ ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں, یہ ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہونا کیا ہے؟ رکوع کے کھڑے ہونے کے بعد ہے. نماز کے اندر ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہونا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور قومی ترانے میں ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہونا تعظیم ہے. ایک ہی چیز ہے, یہاں بھی ہاتھ چھوڑے وہاں بھی ہاتھ چھوڑے, یہاں عبادت بن گیا وہاں تعظیم بن گیا. یہ فرق سمجھ لیجیے. اب ہم رب کے حضور بھی کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر, اور جب درود و سلام پڑھتے ہیں تب بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. وہاں رب کا ادب ہے یا رسول کا ادب ہو رہا ہے؟ ادب دونوں رکھ رہے ہیں, نہ اس میں کمی آئے نہ اس میں کمی آئے. اس کا حق بھی ادا ہوتا رہے, اس کا حق بھی ادا ہوتا رہے. جب اس طرح کریں گے انشاءاللہ عرش کا جو مالک ہے, رحمان ہے, وہ انشاءاللہ ہم سے راضی ہوگا. تو یہ جہاں بھی اچھا ہو جائے گی انشاءاللہ, وہ جہاں بھی اچھی ہو جائے گی. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے, خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.